السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ہیپی نیو ایئر! ابھی تک تو ہے، جب تک میں اپلوڈ کروں گی تب تک ہیپی نہیں رہے گا، تھوڑا باسی ہو جائے گا، پر ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو۔ اور آج ہم ریڈ کریں گے، کل ایپیسوڈ نہیں آئی تھی تو آج تو ظاہری سی بات ہے ایپیسوڈ آنی تھی، میرے سر میں شدید درد تھا لیکن میں نے پھر بھی ایپیسوڈ لکھی، کیونکہ ایک تو کیا ہے نا، وہ ہمارے اسکول ٹائم پہ نا ایک چیز ہوا کرتی تھی، کہتے تھے کہ سال کے پہلی تاریخ کو نا چھٹی نہ کیا کرو، اگر چھٹی ہوگی تو پورا سال چھٹیاں ہی کرتے رہو گے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ مطلب ایسا ہوتا تھا، اگر کوئی بھی کام کرو نا تو کہتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو سارا سال کام ہی کرتے رہو گے، یہی کام کرتے رہو گے۔ یہاں تک کہ میں نا کبھی بھی ابھی تک میں سال کے پہلے دن کبھی آٹا نہیں گوندتی، کیونکہ اگر میں آٹا گوندوں تو مجھے سارا سال گوندنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج میں نے ایپیسوڈ لکھی تاکہ میں سارا سال ایپیسوڈ لکھتی رہوں اور آپ لوگوں کو مجھ سے شکایت کا موقع بالکل نہ ملے۔ تو آپ لوگ بھی لائک کر دینا اس والی کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں جی، اس ایپیسوڈ، اس ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ کر دینا، شیئر کر دینا، تاکہ آپ سارا سال یہ کام کرتے رہو۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ اور ہاں جی، کمپٹیشن کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے۔ ہماری جو ونر ہیں وہ علینا راشد ہیں، ونر ہیں۔ اس کے بعد ہماری اینو ہیں ونر، اس کے بعد سوزین شیخ ونر ہیں، اس کے بعد ہانیہ رانا ونر ہیں۔ ان کی آئی ڈی بہت ہی ان ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کے ریویو وغیرہ شو ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ہو گئے ہیں۔ اور سب نے علی انصاری جی ونر ہیں۔ ان سب نے تو نہیں، لیکن فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن والی نے سدرا کو تنگ کرنے کے لیے بولا تھا کہ ہم تو یارم کے فین ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یارم صرف سدرا کا ہی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یارم کسی اور کا ہو۔ تو سارے ڈرتے ہیں بھائی، سدرا تو ہماری گینگسٹر ہے گروپ کی، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ سب کے نام، تو لیٹس اسٹارٹ اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ جنونیت ایپیسوڈ نمبر 73، تحریر عریشہ۔ وہ رات کو گھر آیا تو حرم کو باہر ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ دور سے ہی اس کا سسکتا ہوا وجود محسوس کر چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور یہ شام سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے وہ چہرہ پھیر گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ہونا بھی چاہیے تمہیں مجھ سے ناراض۔ میں بہت برا انسان ہوں، تبھی تو میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ ساری زندگی اسی سوچ میں گزر گئی کہ کبھی تو میری زندگی میں کچھ اچھا ہوگا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کہاں سے جاگ رہی ہے، لیکن 20 سال پہلے ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ 20 سال پہلے ان لوگوں کے لیے ایک ناجائز گن تھا۔ میں آج کیسے ان کا پوتا ہو گیا؟ آج میں کیسے ان کا خون ہو گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ 20 سال پہلے میں ان کے لیے گندگی کا ڈھیر تھا، تو آج انہیں محبت کہاں سے جاگ اٹھی؟ تم غلط فہمی کا شکار ہو حرم۔ وہاں اس حویلی میں مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، اور میں ان لوگوں کے بیچ جا بھی نہیں سکتا۔ میں نے تمہارے سر کی قسم کھائی ہے، تم جو کہو گی، جیسا کہو گی، میں وہ کروں گا، لیکن مجھ سے وہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ دادا جان آپ سے محبت کرتے ہیں، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ آپ ایک بار چلیں میرے ساتھ، کسی اور پر نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، پلیز مجھ پر بھروسہ کریں۔ میرے کہنے پر ایک بار چلیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آپ کے ساتھ۔ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دادا جان نے کہا تھا کہ تم کوئی ضد مت کرنا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے میں بار بار گھر والوں کا ذکر نہ کروں، بس آپ کو ایک بار گھر واپس لے آؤں۔ دادا جان آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تبھی تو وہ آپ کو واپس بلا رہے ہیں اپنے گھر۔ پلیز چلے نا، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے سب سے ملنے کا۔
حرم اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو یشام نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ حرم پلیز ایسا مت کہو، تم ان لوگوں سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر تم ان لوگوں کے پاس گئی نا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ وہ لوگ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے، مجھ سے دور کر دیں گے۔ ان لوگوں نے میرے بابا کو مار ڈالا، میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا، سب کچھ چھین لیں گے مجھ سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، ہم دونوں جائیں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ پلیز پلیز اب انکار مت کیجیے گا، آپ نے میرے سر کی قسم کھائی ہے، آپ میری ہر بات مانیں گے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو میں مر جاؤں۔ حرم، وہ تڑپ کر چلایا تھا، اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ خبردار، جو آج کے بعد ایسی بکواس دوبارہ کی، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، وہ اسے اپنے سینے سے بھینچتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اس کے گرد اپنی نازک مرمری باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ واپس آنا ہوگا۔ جب میں کہوں گا واپس آنا ہوگا، بنا کسی طرح کے بہانے کے۔ میں جانتا ہوں تم ان لوگوں سے محبت کرتی ہو، لیکن تم مجھے بھول نہیں سکتی، تم میری ہو۔ ہاں، مجھے منظور ہے، تو کب چلیں گے ہم؟ ویسے بھی سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، کل تو چلتے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی تھی۔ صبر کرو، ابھی ٹکٹس کا انتظام کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں رہنے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ رہنے کا بندوبست کرنے کی کیوں کریں گے؟ ہم اپنے گھر میں رہیں گے، حویلی میں۔ اتنی بڑی حویلی ہے، بہت سارے کمرے ہیں، ان میں سے آپ کا بھی بن جائے گا۔ میں ابھی دادا جان کو فون کر کے یہ گڈ نیوز سناتی ہوں، وہ اس کا فون تھامتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے تمہارے پاس ان کا نمبر ہونا چاہیے۔ مجھے زبان نہیں آتا ہے۔ وہ جلدی جلدی نمبر ملا رہی تھی۔ کیا اس سے پہلے بھی تمہارا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے؟ وہ شک کی بنا پر پوچھنے لگا۔ ہاں، میں سیام بھائی کے فون پر ہر چوتھے پانچویں دن ان سے بات کرتی ہوں۔ ان کو میری فکر ہو جاتی ہے نا، پھر مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب منہ بنائیں، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مسکرا کر دکھائیں، مسکرائیں نا، آپ پیارے لگتے ہیں۔ اچھا مت مسکرائیں، بنائے رکھیں ایسے ہی سرو سی شکل۔ وہ اسے ہنسانے میں ناکامیاب ہوتے ہوئے بولی۔ اس بارے میں مجھے سیام نے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ کیونکہ میں نے ان کو قسم دی تھی نا، اس نے بھرپور دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ فون لگ گیا، وہ ایکسائٹیڈ سی کہنے لگی۔ وہ اتنی خوش لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ پایا۔ اسے سیام کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی کی خوشی کے سامنے ہر چیز فضول تھی۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ اور یہ کون سے نمبر پر فون کر رہی ہو تم؟ مجھے اس سے پہلے جس نمبر پر فون کرتی تھی، یہ وہ تو نہیں ہے؟ دادا جان نے ایک بار پھر سے نمبر پر نظر دہرائی تھی۔ ہاں، یہ وہ والا نمبر نہیں ہے دادا جان، یہ میرے شوہر سر کا نمبر ہے، اور مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں اور میرے شوہر سر آپ کے پاس آ رہے ہیں پاکستان۔ ہمارے گرینڈ ویلکم کی تیاری کیجیے، اور اماں سے کہیے گا کہ مزے مزے کے کھانے بنا کر رکھیں۔ میں ان کے ہاتھ کا پراٹھا بہت مس کر رہی ہوں، اور خداش ویرو سے کہیے گا کہ میرا برتھ ڈے گفٹ بھی تیار رکھے، میں آ کر لوں گی۔ اور حرم، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ تم میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی نا بیٹا؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بول رہے تھے، جبکہ حرم کو خود کو جھوٹا کہلوانا بالکل بہت برا لگا۔ ہائے دادا جان، میں کیا آپ کو جھوٹی لگتی ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ بات کریں شوہر سر سے۔ شوہر سر؟ اس نے افسوس سے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسے فون دے کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ارے، یہ کہاں چلے گئے؟ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر دادا جان کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دادا جان، مجھے لگتا ہے وہ کسی کام کے لیے باہر چلے گئے ہیں، لیکن قسم سے میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔
ہم دونوں آ رہے ہیں پاکستان. میں نے ان سے وعدہ لیا ہے. انہوں نے میرے سر کی قسم کھائی ہے. وہ کبھی قسم نہیں توڑیں گے. آپ تیاری کریں. ہم آ رہے ہیں. انشاءاللہ جلد پاکستان پہنچ جائیں گے. وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولی اور پھر کتنی ہی دیر ان سے باتیں کرتی رہی. تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا اور پھر اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، جو ایسا گیا کہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا. شوہر سر کہاں رہ گئے؟ اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا. کہیں یہ ٹکٹ بک کروانے تو نہیں گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا جلدی تو وہ میری بات نہیں مان سکتے. میری بات تو وہ مان بھی گئے ہیں. اب تو صرف ٹکٹ بک کروانا ہی رہتا ہے. فائنلی میں جا رہی ہوں اپنے گھر. میں سب سے ملوں گی. ویرو کتنے خوش ہوں گے مجھے دیکھ کر. اور اماں اور بابا. ہائے میں کتنی خوش ہوں. وہ خود ہی خوش ہوئے جا رہی تھی یہ جاننا کہ جس کو اپنے سر کی قسم دے کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، اس وقت کس حال میں ہے. وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو اسے منع کر دے، انکار کر دے، تو کہہ دے کہ تو نہیں جا سکتا اس گھر. بتا تجھے وہاں جانے سے اعتراض ہے. تو ان لوگوں سے بے تحاشا نفرت کرتا ہے. ان لوگوں نے تجھ سے تیرا بچپن چھینا ہے، تجھ سے تیری پہچان چھینی ہے، تیری ذات کو سوالیہ نشان بنایا ہے. بتا دے تو ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، تو ان سے نفرت کرتا ہے. وہ سمجھ جائے گی. اتنی بھی بچی نہیں ہے جو تیرے جذبات کو سمجھ نہ سکے. وہ بیوی ہے تیری. اس کا فرض بنتا ہے تیرے جذبات کو سمجھنا. میں نے اس کے سر کی قسم کھائی ہے اور میں یہ قسم توڑ نہیں سکتا سیام. مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے یہ مانگے گی. اس نے مجھ سے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے. اس نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے سیام. میں نہیں کر پایا. ہاں سب کچھ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں اپنے باپ کے قاتلوں کو اپنے سامنے دیکھوں. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا سامنا کروں جو کل تک مجھے میرے باپ کی اولاد ماننے کو تیار نہ تھے. مجھے راحت کاظمی سے نفرت ہے. وہ آتا تھا میرے باپ سے ملنے کے لیے. اس کی وجہ سے میرا باپ مرا. اس نے میرے بابا کا کار ایکسیڈنٹ کیا تھا. اسی نے مارا تھا انہیں. اسی نے بلایا تھا ان کو ملنے کے لیے. وہ کبھی واپس نہیں آئے، کبھی بھی نہیں. پھر وہ راحیل کمینہ آیا تھا. وہ ہاتھوں میں سر گرائے اس وقت اذیت کی کون سی انتہا پر تھا صرف سیام ہی سمجھ سکتا تھا. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سیام نے اسے خود سے لگایا تھا. صبر رکھ یشام، میں تیرے ساتھ ہوں. وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا جبکہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو یشام نے بڑی بے دردی سے صاف کیا. جب میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا، میری نفرت میں اضافہ ہونے لگتا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ راحت کاظمی کو دیکھا تھا پھر بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے بھی اسے جان سے مار ڈالوں، اپنے باپ کے قاتل کو دوسری سانس نہ لینے دوں. لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا حرم کے لیے. حرم کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے دل میں موجود ہر طرح کی نفرت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر دیا حرم کے لیے. آج وہی حرم مجھے ان لوگوں کے پاس واپس چلنے پر مجبور کر رہی ہے جن کی شکل دیکھنا تک نہیں چاہتا. تو حرم کو بھیج دے. سیام نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا. تاکہ وہ لوگ میری حرم کو مجھ سے چھین لیں؟ نہیں، میں حرم کو وہاں اکیلے ہرگز نہیں بھیجوں گا. اس کا مطلب ہے کہ تو اس کے ساتھ جائے گا؟ سیام نے پریشانی سے پوچھا. اسے ڈر تھا کہ اپنے دشمنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ کچھ ایسا نہ کر دے جو اس کو اور اس کے فیوچر کو تباہ کر دے. جاننا پڑے گا مجھے اس کے ساتھ. میں اسے اکیلے ان لوگوں کے بیچ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جو مجھ سے میری ہر خوشی چھین لیتے ہیں. وہ مجھے
وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا، جبکہ سیام صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن اسے سمجھا رہا تھا کہ اپنی دشمنی میں وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ حرم اس کے ساتھ ہے۔ اب بس اس کی بات کو سمجھ جائے۔ آپ کا یہ کزن کچھ زیادہ ہمارے گھر نہیں آ رہا؟ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ کنیز فاطمہ آج آخر اس کے سامنے بول پڑی تھی، کیونکہ راحیل 2 دفعہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آیا تھا اور جلدی گیا بھی نہیں تھا، بلکہ زبردستی یشام سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یشام کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ یشام کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اس سے دور بھاگتا رہتا تھا اور اس کی غلیظ نظریں خود پر محسوس کرتے کنیز کئی دفعہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں آتا ہے۔ اصل میں اس نے یہیں ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا آفس بنوایا ہے، وہاں اپنا کام کرتا ہے، لیکن یشام کو بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتا ہے۔ اور تمہیں ایک بہت اچھی بات بتاؤں، وہ بابا کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کافی دفعہ بابا سے اس بارے میں بات کی ہے اور بابا کے رویے میں چینجنگ بھی محسوس کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جلد ہی بابا کو منا لے گا اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے اس پر، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اور یشام کو کہا کرو کہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا کرے۔ وہ یشام کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ مجھے یشام کے رویے میں اس نے کسی طرح کی لچک محسوس نہیں کی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یشام کو جو انسان پسند نہیں آتا وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتا۔ اور آج دوپہر میں آپ کے بھائی بھی آئے تھے، ان کے رویے میں تو مجھے کسی طرح کی کوئی چینجنگ محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ یشام کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کر رہے تھے، اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ رہے تھے۔ یشام نے انہیں سلام کیا تو اس پر غصہ ہونے لگے کہ اس نے انہیں تایا جان کیوں کہا۔ مجھے آپ کے بھائیوں کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کے کزن راحیل کے ساتھ آپ کا کوئی سگا رشتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنی غیر موجودگی میں اسے یہاں نہ لایا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر انہیں یشام سے ملنا یا اس سے باتیں کرنے کا شوق ہے تو شام کو جب یشام گارڈن میں جاتا ہے تو وہ اس سے مل لیا کرے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر نہ آئیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے بہت صفائی سے بات کی تھی، جبکہ اس کی بات کا برا منائے بنا احمد مسکرا گیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا پردہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر مرد کے سامنے جائے۔ اپنے بھائیوں کی عادت سے وہ اچھے سے واقف تھا، وہ نہ تو اسے پسند کرتے تھے اور نہ ہی اس سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کی موجودگی میں بھی گھر کے اندر نہیں آتے تھے تو غیر موجودگی میں کیا آتے۔ ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ میں منع کر دوں گا، وہ آج کے بعد گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ شام کو سمجھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ شام اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، جانتی ہو نا تم، اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اب تک اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ایسے میں وہ یشام کے ساتھ اچھا محسوس کرتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یشام کی طرف سے اسے کسی طرح کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، میں یشام کو سمجھا لوں گی، لیکن وہ آئندہ یہاں نہ آئیں، میں پارک بھیج دیا کروں گی اسے، وہ جتنا چاہیں اس کے ساتھ وقت گزاریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے سچ میں یہ جان کر افسوس ہو رہا تھا کہ راحیل کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، یقیناً وہ یہاں یشام کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی آتا تھا،
شاید اس کی نظریں خود پر اس نے کسی غلط فہمی کی بنا پر محسوس کی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو، لیکن ہاں یہ الگ بات تھی کہ اس کا یہاں آنا اسے پسند نہیں تھا، اور اگر وہ یہ شام کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا تو اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو حرم بہت خوش تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے وعدہ کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ کیوں پریشان ہو گئی تھی تم؟ تم سے وعدہ کیا تھا میں نے، ضرور نبھاؤں گا۔ میں اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اپنی تیاری مکمل کر لو، انشاءاللہ کل شام کی ٹکٹ کنفرم کروا لوں گا میں۔ کل شام کی؟ ہائے اللہ، اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا نا، بس تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو حرم خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ بیسٹ ہو، آپ بہت 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 اچھے ہو، آئی لو یو۔ وہ اس کے ساتھ لگے جوش سے بول رہی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے میں بیجتے ہوئے وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ سو فائنلی گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ نمبر 73۔ تو حرم اور یہ شام جا رہے ہیں پاکستان۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، یہ شام کیا کرے گا؟ کیا یہ شانت بیٹھے گا اچھے بچوں کی طرح، یا وہاں جا کر یہ کوئی پنگا کھڑا کرے گا؟ اور آج کے ایپیسوڈ میں صرف یہ شام اور حرم کیوں تھے؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو میں پاکستان پہنچا دوں اور وہاں پہ سارے کپلز کی الگ سے سٹوری، مطلب ناول کا اچھے سے اینڈ کروں۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو اب تک کا ناول، اور نیکسٹ ناول آپ کون سا پڑھنا چاہیں گے؟ ویسے تو میری لسٹ بالکل تیار شیار ہے 1 نمبر سے، اور میں مطلب ایسا کرتی ہوں کہ میں یوٹیوب کے اسٹیٹس پر لگا دیتی ہوں۔ نیا آیا ہے یوٹیوب کا اسٹیٹس، وہاں پر میں آپ کو اپنے 2023 کی لسٹ شیئر کرتی ہوں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا ناول سب سے اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے میرا نیکسٹ ناول مرمے کا اذان ہے، جو کہ گینگسٹر بیسڈ ہے۔ اور یہ میں نے کیا کر دیا یار، یہ میں نے کیا کر دیا، سرپرائز سارا خود ہی اپنے منہ سے کھول دیا ہے۔ میں کتنی اسٹوپڈ ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ نیند میں آپ نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے سارا۔ میں نے شکر ہے میرے باقی کے راز نہیں کھل گئے، بس ایک ہی راز کھلا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔